آج جو کچھ بھی ہوں آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں. اور مجھے یاد ہے کہ جب آپ مجھے چھوڑ کے جا رہی تھی تو آپ نے یہی کہا تھا کہ بلال تم نے بہت بڑا افسر بننا ہے. اور لک ایٹ می، آج میں بہت بڑا افسر بن گیا ہوں. بہرحال 2018 میں اس نوجوان نے CSS کا امتحان پاس کیا اور اس کے بعد کمشنر بن گیا، ڈپٹی کمشنر، یعنی کہ ترقی ترقی ترقی. اور کبھی جب زندگی بہت مشکل ہو گئی تو سوسائڈ کر لوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں حارث بھٹی. اس وقت یہ تصویر آپ کی نظر سے بار بار گزر رہی ہوگی. اس تصویر کو غور سے دیکھیں. اس نوجوان کا نام ہے بلال پاشا. بلال پاشا کون ہے؟ بلال پاشا آج 27 نومبر 2023 کو اللہ کو پیارا ہو گیا. کیا وجہ ہے اس نوجوان کی اس دنیا سے جانے پر؟ ہر کوئی کیوں پریشان ہے، کیوں آپ دیدہ ہے؟ سوشل میڈیا پر اس نوجوان کی مختلف پیاری پیاری تصاویر کو شیئر کیا جا رہا ہے. اس پر جو کیپشن ہے اس کو پڑھنے کے بعد بھی آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہوں گی. آپ دیدہ ہو جاتے ہوں گے کہ ایک وہ نوجوان، وہ شخص جو اپنی جوانی اس امید، اس لگن پہ محنت کرتا ہے کہ میں آگے بڑھ کر ایک بڑا آفیسر بنوں گا، اور بڑا آفیسر بننے کے بعد اپنی اس قوم کی خدمت کروں گا، اپنے بڑوں کی خدمت کروں گا، اپنے ماں باپ کا نام روشن کروں گا. لیکن شاید ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اتنی ترقی حاصل کرنے کے بعد بھی پتہ نہیں جی پائیں گے یا نہیں. عرفان جو کہ بھارت کے ایک معروف اداکار تھے، جو کہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ہم جیسوں کے جب دن آتے ہیں تو موت ہمیں ٹپک لیتی ہے. یعنی کہ جب ہماری جیبوں میں پیسے آتے ہیں اور موت ہمیں گھیرے میں لے لیتی ہے، جب ہمارے جینے کے دن آتے ہیں تو موت ہمیں گھیر لیتی ہے. اب اس نوجوان کی موت کس طرح ہوئی؟ حال ہی میں آپ نے طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. لیکن وہ ایک ڈپریشن میں بے شک تھے، لیکن اس نوجوان کو اچانک سے گولی اس کے اپنے ہاتھ سے ہی چل گئی. وہ بھی ڈپریشن کا شکار تھے. لیکن اس نوجوان کا بھی اتنی محنت، اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی دنیا سے چلے جانا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر اس کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جایا جائے، بلال پاشا کا تعلق خانیوال سے ہے، ایک پسماندہ ترین علاقہ جہاں پر نہ تعلیم، نہ کوئی اچھا سکول، نہ صاف کے لیے پانی، نہ کشادہ سڑکیں، نہ کوئی بڑے گھر، پیلیاں، صرف کھیتے وغیرہ، جہاں پر اس کا باپ دیہڑی دار مزدور آدمی تھا. اور باپ کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ شروع میں اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلوا سکتا. اور یقین جانیے 5ویں کلاس تک بلال پاشا نے مدرسے میں پرائمری کی تعلیم حاصل کی. یعنی کہ ایک مدرسے میں پرائمری کی تعلیم حاصل کی جہاں پر کسی قسم کو اس کو ABC نہیں پتہ تھی. 6ٹھی کلاس میں جا کر اس نوجوان کو نے کوئی ABC یاد کی کہ ABC بھی کچھ ہوتا ہے، اپنی تعلیم کا ایک حصہ ہے. بہرحال زندگی چلتی گئی، والد سپورٹ کرتا رہا اس بچے کو. جب یہ بچہ تھا بلال پاشا کو، اس کے بعد اس نوجوان نے جو اپنی ابتدائی تعلیم یعنی کہ انٹر اپنا حاصل کیا، اس نوجوان نے ملتان سے انٹر کی تعلیم، اس کے بعد زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے، ایگریکلچر کی یونیورسٹی ہے، وہاں سے بیچلر کیا. اس کے بعد والد صاحب کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا پرائیویٹ نوکری نہ کرے، بلکہ کرے تو ہمیشہ سرکاری نوکری کرے، بڑی نوکری کرے اور اس کا بڑا نام ہو. آغاز میں تو اس نوجوان نے ایک پرائیویٹ نوکری کو جوائن کیا، لیکن باپ کی خواہش پر اس نوجوان نے سوچا کہ مجھے سرکاری نوکری جوائن کرنی چاہیے. بہرحال پولیس میں اپلائی کیا، سب انسپیکٹر بھرتی ہو گیا. لیکن اس کے بعد بھی شاید وہ ایک دل کو سکون نہیں تھا کہ میں اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی صرف ابھی سب انسپیکٹر ہی ہوں. بہرحال 2018 میں اس نوجوان نے CSS کا امتحان پاس کیا اور اس کے بعد کمشنر بن گیا، ڈپٹی کمشنر، یعنی کہ ترقی ترقی ترقی. اس نوجوان نے جس طرح محنت کی، اور یقین جانیے کہ اس نوجوان نے اپنی اس غربت زدہ زندگی کیوں نہیں بھولا. جب اس نوجوان نے CSS کا امتحان پاس کیا تو اس کے بعد اپنے والد صاحب کے ساتھ ویڈیو بنائی اس باپ کی سفید داڑھی، بتایا کہ آج اگر میں کامیاب ہوں تو اس کے پیچھے میرے باپ کی محنت ہے، اس کے پیچھے میری ماں کی محنت ہے. ماں کے بارے میں اگر بتاتا چلوں، ایک پروگرام میں ذکر انہوں نے کیا، اب دیدہ ہوئے کہ آج اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میرے لیے بڑی خوش قسمتی تھی کہ میری ماں میری کامیابی دیکھتی، میری ماں مجھے خوش ہوتی دیکھ کے. آپ سنیے ذرا. میں آج جو کچھ بھی ہوں آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں. اور مجھے یاد ہے کہ جب آپ مجھے چھوڑ کے جا رہی تھی تو آپ نے یہی کہا تھا کہ بلال تم نے بہت بڑا افسر بننا ہے. اور لک ایٹ می، آج میں بہت بڑا افسر بن گیا ہوں. صحیح، کیا بات کی آپ نے، واقعی یہ گفتگو آپ سن رہے ہیں کہ اپنی والدہ کو یاد کرتے ہوئے آپ دیدہ ہوا کہ اگر آج میری ماں زندہ ہوتی تو میری کامیابی دیکھتی. اس نوجوان کے پاس ایک بڑی گاڑی، نیلی بتی والا ڈالا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈالا آ گیا، ڈالا مل گیا، بڑا افسر بن گیا. پریشانیاں، ہر سب کچھ ہونے کے بعد بھی ڈپریشن نے اس نوجوان کو ایسا گھیرے میں لیا کہ ایک نوکری
سرکاری نوکری اس نوجوان کو، ہونہار نوجوان کو کھا گئی۔ اب وہ کس طرح، اس کے سوشل میڈیا پر کچھ چیٹس کے اسکرین شاٹ وائرل ہو رہے ہیں، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، بہرحال آپ بھی شاید آپ نے بھی یہ لازمی دیکھے ہوں گے۔ اب اس میں ایک بلال پاشا صاحب سے کوئی چیٹ کر رہے ہیں کہ باس یہ پاسبل نہیں ہوگا بینگ اے سول سرونٹ، لکھتے ہیں کہ سول سرونٹ میری ذات سے بڑی تو نہیں ہے، جو پھر آگے سے کسی نے رپلائی کیا اسٹل آئی وش یو گڈ لک مے یو اچیو دس، یار واہ لٹرلی مومنٹ بلال بھائی۔ بلال صاحب آگے سے لکھتے ہیں کہ آئی ول لیو، اور کبھی جب زندگی بہت مشکل ہو گئی تو سوسائڈ کر لوں گا۔ پتہ نہیں اس نوجوان کے پاس سول لائنز جو ایک سرکاری نوکری کر رہا تھا، اس میں ایسی کیا پریشانی تھی، کیا ڈپریشن تھا، کیا اس کے پاس کوئی ایسی سہولیات نہیں تھیں کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی شاید یہ اپنے آپ کو ایک سیٹسفائی نہیں کر پایا، اپنا دماغ، اپنا مائنڈ اور اپنی اس جاب سے سیٹسفائی نہیں ہو پایا کہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ محمد عمیر صاحب جی صحافی ہیں، لکھتے ہیں کہ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق بلال 2 سال سے سی ای او کنٹونمنٹ بنو تعینات تھے۔ آج انہوں نے اپنی رہائش گاہ پر اپنے پسٹل سے خود کو گولی ماری جو کنپٹی کے آر پار ہو گئی۔ پولیس نے پسٹل، موبائل، گولی کا سکہ برآمد کر لیا۔ تحقیقات جاری ہے کہ پسٹل کہاں سے آیا۔ بنو میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد ڈیڈ باڈی خانے وال روانہ کر دی گئی۔ آخر میں میرا پیغام یہی ہے کہ آپ بلکہ جب اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں، بڑا نام کرتے ہیں، کامیاب آفیسر بنتے ہیں، لیکن اس کے بعد اپنی اس نوکری کو اتنی غلامی نہ کر لیں اس کی کہ آپ کے پاس اپنے آپ کو وقت دینے کے لیے وقت نہ ہو، آپ اپنی خوشیوں میں شریک نہ ہو سکیں، آپ اپنے آپ کو ٹائم نہ دے سکیں، آپ کہیں گھوم نہ سکیں، آپ کہیں پھر نہ سکیں۔ ایک سرکاری نوکری انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ اب بے شمار پاکستان میں سرکاری افسران ہیں، لیکن اس نوجوان کو ایسی کیا پریشانی تھی یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، یا یہ نوجوان جانتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے والد محترم کو صبر جمیل عطا کرے اور اس نوجوان کے درجات بلند کرے۔ یہ وہ نوجوان ہے جس نے سب کو ابتدا کر دیا، کیونکہ ایک پسماندہ علاقہ سے اس نوجوان نے وہاں پہ اس کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد آج بنو میں پچھلے 2 سال سے کنٹونمنٹ بورڈ میں ایک آفیسر تھا، لیکن آج بدقسمتی سے خودکشی کرنے کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے درجات بلند کرے، اور خدارہ اپنے ارد گرد لوگوں سے ملیں، بات چیت کریں، کوئی ڈپریشن کا شکار ہے اس کی گفتگو سنیں، اس سے بات کریں، اس کی جو زندگی میں کوئی پریشانیاں چل رہی ہیں ان پریشانیوں کو صرف سن ہی لیں۔ اگر آپ کے پاس حل نہیں ہے صرف سن ہی لیں تاکہ وہ ہلکا ہو سکے، وہ اندر سے اس کا جو اس کی پریشانی ہے وہ ہلکی ہو سکیں۔ آپ کریں بے شک کچھ نہ، لیکن صرف اس کی گفتگو سن لیں، اس کو احساس دلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔